دیکھیں آپ نے ایک بات کی, بلکہ میں حسن آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ایک میسو پروٹیسٹ ہو. بالکل یہ ہماری حمیت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم باقاعدہ ان کی حمایت میں, فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکل کے کھڑے ہوں, میسو پروٹیسٹ. لیکن آپ یہ سوچیں پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو اس پروٹیسٹ کے اندر فس کریٹ کرتے ہیں. بالکل. پھر وہی لوگ اپنے ہی ملک کی گاڑیاں توڑتے ہیں, اپنے ہی ملک کے سائن بورڈز اور اشارے توڑتے ہیں. یہ ایک اور یعنی کہ گویا وہ بھی فردن نقصان اس کا اپنے ہی ملک کا ہوتا ہے. بالکل. یا تو ایسا ہو کہ بالکل خلوص سے نکلیں اور بالکل پرسکون انداز میں آپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں اور دنیا دیکھیں ہاں بھی اس ملک میں پروٹیسٹ ہوا ہے. جی. ورنہ تو جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں تو مار دھاڑ اور وہ کام شروع ہو جاتا ہے. بالکل. دیکھیں یہ جو اسرائیل کی اور ویسٹ کی پالیسیز ہیں نا, یہ مسلمانوں کے لیے ڈبل ایجڈ سوارڈ کا کام دے رہی ہیں. ایک تو اس سے مقصد پورا کرتے ہیں اپنا کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا ہے. دوسرا ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک مسجد اقصیٰ ایک وہ پوائنٹ ہے مسلمانوں کا ان کے پاس کہ جب جیسے ہی ایک طرف مسلمان حکمران مسلط کرو سیکولر جو ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف عوام بے شک ریڈیکلائز ہو, ظاہر ہے جتنے سیکولر حکمران ہوں گے اتنا ریئیکشن عوام کی طرف سے آئے گا. تو وہ ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو چھیڑیں تو مسلمانوں کے میں ایک ابال پیدا ہو حکمرانوں کے خلاف, اور پھر وہ اس کیوس اور وہ ممالک کیوس کا شکار بالکل. اور اس کی ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں. لیبیا کی یہی مثال ہے, عراق کی یہی مثال ہے, اور وہ ایون اب جو انہوں نے سعودی عرب کا جو اب 2030 کا ویژن ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یو اے ای کا جو کچھ کر رہی ہے, سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو. تو اس میں کیا ہوگا, الٹیمیٹلی کیوس ہی ہوگا. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے, میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ لیول پر ان کو آرگنائز کیا جائے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہے کم از کم یہ تو ہو سکے نا کہ کل جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اتنا کیا تھا. ابھی بھی فار ایگزامپل بہت سی چیزیں جو نان وائلنٹ چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جنہوں نے بی ڈی ایس کی بات کی کہ ہم اگر یو این کے جو فورمز ہیں مسلمان ملک 57 ملک ان کا بائیکاٹ سٹارٹ کر دیں کہ ہم یو این کے اجلاس میں نہیں جائیں گے. فار ایگزامپل ان کا کلائمیٹ چینج کا انیشیٹو ہے اور بہت سے انیشیٹو ہوتے ہیں, ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں تو کتنی بڑی زد پہنچے گی ان کو. اسی طرح بہت سے ان کے مفادات ہیں یہاں پہ, ہم یو این کی جو این جی اوز ہیں ان کی بہت سی چیزیں ہیں اس کو باقی ان کی پروڈکٹس بھی ہم چھوڑیں. بالکل جو بھی کر سکتے ہیں کریں, جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ایٹ لیسٹ ہم اس میں پاکستان اور ٹرکی خاص طور پہ اپنا کوئی میڈیکل مشن تو وہاں پہ بھیجے غزہ میں. اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں, کیونکہ وہاں پر ایک ہیلتھ کرائسس بھی کریٹ ہوا ہے اس سارے معاملے میں, ہم وہ بھی نہیں کر سکے. تو اس وقت پاکستانی حکومت کو, کیونکہ ہم ظاہر ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی پہلے بات کریں گے, یہ پارلیمنٹ کا بھی اجلاس چل رہا ہے, اس پہ ہم کم از کم آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ تو کریں کہ ہم اس وقت پریکٹیکل سٹیپس کیا لے سکتے ہیں.